حضرت ابو بکر کا پیشہ تجارت تھا، لیکن خلافت کا بوجھ کندھوں پر آ پڑا تو تجارت کی طرف توجہ نہ دے سکے۔ گزر اوقات تو کرنی ہی تھی۔ انہوں نے اپنے کنبے کے لیے بیت المال سے کچھ الاؤنس منظور کرا لیا تھا۔ اب جب انہوں نے محسوس کر لیا کہ وہ زندہ نہیں رہ سکیں گے تو انہوں نے اپنے اہل خانہ سے کہا کہ ان کی جو تھوڑی سی زمین ہے وہ ان کی وفات کے بعد بیچ کر یہ تمام رقم جو وہ گزارے کے لیے بیت المال سے لیتے رہے ہیں بیت المال میں جمع کرا دیں۔ سب میرے قریب آ جاؤ۔ حضرت ابو بکر نے آخری وقت اہل خانہ کو بٹھا کر کہا، مجھے صرف 2 کپڑوں کا کفن پہنا کر دفن کرنا۔ تم دیکھتے رہے ہو کہ میں ایک ہی کپڑا پہنا کرتا تھا، اس کے ساتھ ایک کپڑا اور ملا لینا، ان کپڑوں کو پہلے دھو لینا، ہم 3 نئے کپڑے لے سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، کفن 3 کپڑوں کا ہوتا ہے۔ نہیں عزیز بیٹی، حضرت ابو بکر نے کہا، کفن تو اس لیے ہوتا ہے کہ جسم سے کوئی مواد اور نمی نکلے تو اسے کفن چوس لے۔ کفن پرانے کپڑوں کا ہو تو کیا، نئے کپڑے پہننے کا حق زندہ لوگوں کا ہے۔ مجھے غسل اسماء بنت عمیس جو آپ کی زوجہ ہیں وہ دیں گی، اگر اکیلے غسل نہ دے سکے تو اپنے بیٹے کو ساتھ لے لے۔ اتنے میں اندر اطلاع دی گئی کہ عراق کے محاذ سے مسنا بن حارثہ آئے ہیں۔ گھر کے کسی فرد نے کہا، امیر المؤمنین اس وقت بات کرنے کے قابل نہیں۔ نہیں، امیر المؤمنین نے قدر درشت لہجے میں کہا، اسے آنے دو، وہ بہت دور سے آیا ہے، جب تک میرا سانس چل رہا ہے میں اپنے فرائض سے کوتاہی نہیں کر سکتا۔ مسنا کو اندر بلا لیا گیا۔ انہوں نے جب حضرت ابو بکر کی حالت دیکھی تو پشیمان ہو گئے اور بات کرنے سے جھجکنے لگے۔ مجھے گناہگار نہ کر ابن حارثہ، حضرت ابو بکر نے کہا، ہو سکتا ہے تم مدد لینے آیا ہو، میں اگر تیرے لیے کچھ نہ کر سکا تو اللہ کی باز پرس پر کیا جواب دوں گا یا امیر المؤمنین۔ مسنا بن حارثہ نے کہا، محاذ ہمارے قابو میں ہے، حالات ہمارے حق میں ہیں، لیکن تعداد کی کمی پریشان کرتی ہے۔ مسلمان اب اتنے نہیں رہے کہ انہیں فوج میں شامل کر کے محاذوں پر بھیجا جائے۔ جو جہاد کے قابل تھے وہ پہلے ہی محاذوں پر ہیں۔ امیر المؤمنین کے حکم سے ان لوگوں کو مجاہدین کی صفوں میں کھڑا نہیں کیا جا سکتا جو مرتد ہو گئے تھے۔ میں یہ درخواست لے کر آیا ہوں کہ ان میں بہت سے ایسے ہیں جو سچے دل سے اسلام قبول کر چکے ہیں اور محاذوں پر جانا چاہتے ہیں۔ کیا امیر المؤمنین انہیں فوج میں شامل ہونے کی اجازت دیں گے؟ ابن الخطاب کو بلاؤ، امیر المؤمنین نے کہا۔ حضرت عمر دور نہیں تھے، جلدی آ گئے۔ ابن الخطاب امیر المؤمنین سے کہا، ابن حارثہ مدد مانگنے آیا ہے، یہ جو کہتا ہے ایسا ہی کرو اور اسے فوراً مدد دے کر محاذ کے لیے روانہ کر دو، اور اگر میں اس دوران فوت ہو جاؤں تو اس کام میں رکاوٹ نہ ہو۔ عربوں میں رواج تھا کہ باتیں شاعرانہ الفاظ اور انداز سے کیا کرتے تھے۔ خلیفہ اول حضرت ابو بکر نزع کے وقت کی چند باتیں تاریخ میں محفوظ ہیں۔ ان کی بیٹی حضرت عائشہ ان کے ساتھ لگی بیٹھی تھیں۔ انہوں نے باپ کو نزع کے عالم میں دیکھ کر اس وقت ایک شاعر حاتم کا ایک شعر پڑھا، نزع کا عالم طاری ہوتا ہے، سانس نہ آنے سے سینہ گھٹنے لگتا ہے تو دولت انسان کی کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ نہیں بیٹی، حضرت ابو بکر نے نخیف آواز میں کہا، ہمیں دولت سے کیا کام، اس شعر کی بجائے تو نے قرآن کی یہ آیت کیوں نہ پڑھی، تجھ پر نزع کا عالم طاری ہو گیا، یہی ہے وہ وقت جس سے تو ڈرا کرتا تھا۔ حضرت ابو بکر کی زبان سے یہ الفاظ نکلے تو انہیں آخری ہچکی آئی۔ انہوں نے سرگوشی میں یہ دعا کی، یا اللہ مجھے مسلمان کی حیثیت میں دنیا سے اٹھانا اور بعد از مرگ مجھے صالحین میں شامل کرنا۔ یہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر کے آخری الفاظ تھے۔ دن سوموار کا تھا، سورج غروب ہو چکا تھا۔ تاریخ 22 اگست 634 عیسوی بمطابق 21 جمادی الاخر 13 ہجری تھی۔ اسی وقت دفن کر دینے کا فیصلہ ہوا۔ حضرت ابو بکر کی وصیت کے مطابق ان کی زوجہ اسماء بنت عمیس نے غسل دیا۔ میت پر پانی ان کے بیٹے عبد الرحمن ڈالتے جاتے اور عبد الرحمن کی والدہ غسل دیتی جاتی تھیں۔ پر خلیفہ رسول کا جنازہ اٹھا۔ غسل کے بعد چارپائی لائی گئی جس پر رسول کریم کا جسد مبارک قبر تک پہنچایا گیا تھا۔ اس چارپائی پر خلیفہ رسول کا جنازہ اٹھا
اور جنازہ مسجد نبوی میں رسول اللہ کے مزار اور ممبر کے درمیان رکھا گیا۔ نماز جنازہ کی امامت حضرت عمر نے کی۔ مدینہ کی وہ رات سوگوار تھی، گلیوں میں ہچکیاں اور سسکیاں سنائی دے رہی تھیں، رات بھی رو رہی تھی۔ وہ عظیم ہستی دنیا سے اٹھ گئی تھی جس نے اسلامی سلطنت کی نہ صرف بنیادیں مضبوط بنائی تھیں بلکہ اس پر مضبوط عمارت کھڑی کر دی تھی۔ حضرت ابوبکر کو رسول کریم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ قبر اس طرح کھودی گئی کہ حضرت ابوبکر کا سر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے ساتھ تھا۔ اس طرح رسول کریم اور خلیفہ رسول کریم کی وہ رفاقت جو انہوں نے زندگی میں قائم رکھی تھی وفات کے بعد بھی قائم رہی۔ حضرت ابوبکر سب سے پہلے آدمی تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اب خلیفۃ المسلمین حضرت عمر بن خطاب تھے۔ انہوں نے اپنی خلافت کے پہلے ہی روز جو پہلا حکم نامہ جاری کیا وہ حضرت خالد کی معزولی کا تھا۔ انہوں نے تحریری حکم نامہ حضرت ابو عبیدہ کے نام قاصد کے ہاتھ بھیج دیا۔ خالد اب سالار اعلیٰ نہیں بلکہ عام سالار بنا دیے گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اب کسی مفتوحہ علاقے کے امیر نہیں بن سکتے تھے۔ مدینہ میں حضرت عمر نے اپنی خلافت کے دوسرے دن مسجد نبوی میں نماز کی امامت کی اور خلیفہ کی حیثیت سے پہلا خطبہ دیا۔ انہوں نے سب سے پہلے یہ بات کی، قوم اس اونٹ کی مانند ہے جو اپنے مالک کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ اسے جہاں بٹھا دیا جاتا ہے وہ اسی جگہ بیٹھا اپنے مالک کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ رب کعبہ کی قسم میں تمہیں صراط مستقیم پر چلاؤں گا۔ انہوں نے خطبے میں اور بھی بہت کچھ کہا اور آخر میں کہا، میں نے خالد بن ولید کو اس کے عہدے سے معزول کر دیا ہے اور اب ابو عبیدہ افواج کے سالار اعلیٰ اور شام کے مفتوحہ علاقوں کے امیر ہیں۔ مسجد میں جتنے مسلمان موجود تھے ان کے چہروں کے رنگ بدل گئے۔ بعض کے چہروں پر حیرت اور بعض کے چہروں پر غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ حضرت خالد کی فتوحات تھوڑی اور معمولی نہیں تھیں۔ ابو بکر ان کی ہر فتح اور ہر کارنامہ مسجد میں بیان کیا کرتے تھے اور یہ خبر تمام تر عرب میں پھیل جاتی تھی۔ خالد کی زیادہ تر فتوحات معجزہ نما تھی۔ اس طرح خالد سب کے لیے قابل احترام شخصیت بن گئے تھے، مگر حضرت عمر نے خلیفہ بنتے ہی خالد کو معزول کر دیا۔ ہر کوئی عمر سے پوچھنا چاہتا تھا کہ خالد نے کیا جرم کیا ہے جس کی اسے اتنی سخت سزا دی گئی ہے۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو پوچھے بغیر حضرت عمر کے فیصلے کی مخالفت کرنا چاہتے تھے، لیکن کسی میں بھی اتنی جرت نہیں تھی کہ حضرت عمر سے باز پرس کرتا۔ سب جانتے تھے کہ حضرت عمر حضرت ابوبکر جیسے نرم مزاج نہیں، اور ان کی طبیعت میں اتنی درستی ہے جو بعض اوقات برداشت سے باہر ہو جاتی ہے۔ ایک نوجوان جو خالد کے قبیلے بنو مخزوم سے تعلق رکھتا تھا پھٹ پڑا۔ تاریخ میں اس کا نام نہیں آیا، اتنا ہی لکھا ہے کہ ابھی اس کی مسیں بھیگی تھیں۔ امیر المؤمنین اس نوجوان نے انتہائی بلند آواز سے کہا، کیا تو اس سالار کو معزول کر سکتا ہے جو اسلام کی شمشیر بے نیام ہے؟ کیا ابن ولید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیف اللہ نہیں کہا تھا؟ تو اس تلوار کو زبردستی نیام میں ڈال رہا ہے جسے اللہ نے اسلام کی سربلندی کے لیے بے نیام کیا ہے۔ کیوں؟ تو نے ایسا حکم کیوں دیا؟ کیا عمر سے یوں جواب طلبی کی جرت کوئی کر سکتا تھا؟ عمر سے تو ہر کوئی دبکتا تھا۔ اب تو وہ خلیفہ تھے۔ اس کم عمر جوان نے جس تلخی سے بات کی تھی یہ حضرت عمر کے لیے قابل برداشت نہیں تھی۔ مسجد میں سناٹا طاری ہو گیا۔ سب کی نظریں حضرت عمر کے چہرے پر جم گئیں۔ حضرت عمر کے چہرے پر غصے یا خفگی کا ہلکا سا تاثر بھی نہیں تھا۔ یہ لڑکا مجھ سے خفا ہو رہا ہے، حضرت عمر نے ایسے لہجے میں کہا جس میں ہلکی سی درشتی بھی نہیں تھی، طنز بھی نہیں تھی۔ کہنے لگے، میں اسے جانتا ہوں، ابن ولید کا چچا زاد بھائی ہے۔ اتنا ہی کہہ کر حضرت عمر مسجد سے نکل گئے۔ اگر عمر خلیفہ نہ ہوتے تو ان کا رد عمل مختلف ہوتا، لیکن وہ جانتے تھے کہ اسلام نے قوم کے ہر فرد کو خواہ اس کی حیثیت کچھ بھی ہو، خلیفہ اور اس کے کسی بھی امیر سے باز پرس کی اجازت دے رکھی ہے۔